ویلکم بیک. ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک سوال تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھے کہ ہماری نظر تیز کیسے ہو سکتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جس طرح میری بھی نانی, دادی, امی سب کہتے ہیں کہ گاجریں کھاؤ, بادام کھاؤ, اس سے نظر زیادہ تیز ہو جائے گی, تو نظر تیز کیسے کر سکتے ہیں ہم, بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ جنرل آئی کیئر کے بارے میں یہ کہوں گا کہ نارمل ایکسرسائز, اعتدال سے کھانا, بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. آپ اس میں نارمل سبزیاں, فروٹ, گوشت, مطلب ہر چیز کا بیلنس ہونا چاہیے, وہ بہت ضروری ہے. پھر تیسری چیز آ جاتی ہے کہ سن لائٹ ایکسپوجر, اس سے بھی جو ہے آپ کی نظر متاثر ہو سکتی ہے. تو سن گلاسز کا استعمال کریے, خاص طور پہ الٹرا وائلٹ ریز بلاکنگ جو گلاسز ہیں وہ استعمال ہونی چاہیے. جہاں تک آپ کا سوال ہے گاجروں کا, تو گاجروں میں وائٹامن اے جو ہے کافی زیادہ ہوتا ہے, تو ہاں ایک حد تک تو بہتر کرتا ہے. بادام کا بھی کوئی پروون تو نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں آپ کی میں کہوں گا کہ ڈائٹ میں آ جاتی ہیں, تو اس سے کچھ بہتری کی تو امید ہے, لیکن زیادہ جو ضروری ہے وہ ہر طرح سے بیلنس ہونا چاہیے لائف میں. اچھا, ایک اور آپ نے بڑی اچھی بات کی اس کی گلاسز کی, الٹرا وائلٹ وہ لائٹ سے. گلاسز میں بڑی کوالٹیز آتی ہیں, تو آپ کچھ اس میں کوئی بھی گلاسز چل رہے ہیں, ہم کوئی بھی تھوڑے گہرے رنگ کے شیشے اگر لے لیں تو از دیٹ فائن کہ ہمیں کوئی پراپر گلاسز پہننی اس چاہیے؟ میں پراپر سن گلاسز ہیں, اس پہ وہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ کتنا یو وی لائٹ کو یہ بلاک کرتی ہیں. پھر ایریا مختلف علاقوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سن لائٹ زیادہ ہے, یا سن کا ارتھ سے ڈسٹینس ہے کلوزر ہے کافی, تو وہاں پھر آپ کو ڈفرینٹ طرح کی چاہیے ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں نارملی جو بھی یو وی لائٹ بلاکنگ ہیں اگر پراپر ہیں, صرف لکھا نہیں ہونا چاہیے, اس میں گلاسز میں وہ کوالٹی ہونی چاہیے, تو وہ استعمال ہو سکتی ہیں. اچھا, آئی ایکسرسائزز کی بھی آپ نے بات کی, تو آئی ایم شیور کہ ہمارے ویورز بھی جاننا چاہیں گے وہ کون سی ایسی آئی ایکسرسائزز ہیں جس سے ہماری آئی سائٹ یا ہماری آنکھیں جو ہیں وہ ٹھیک رہ سکیں. ایکسرسائز سے جب میں نے بات کی تھی وہ صرف آنکھ کی نہیں, اس میں میرا مقصد تھا کہ جنرلی آپ جس طرح واک ہے وہ آپ کریں, جس طرح تھوڑا بہت اور آپ ایکسرسائزز کرتے ہیں ان کو کریں, تو وہ آپ کی آنکھوں کے لیے بہتر ہے. کوئی پرٹیکولر آنکھ کی ایکسرسائز ایز سچ اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اچھا, کیونکہ ہم نظر تیز کرنے کی بات کر رہے تھے, تو ٹریٹمنٹ میں لیزر سرجریز بھی آ گئی ہیں, آئی تھنک 2-3 امپروومنٹس آئی ہوئی ہیں, وہ کتنی بہتر ہیں, کرانی چاہیے یا نہیں کرانی چاہیے, اس پہ آپ ذرا تھوڑا بتائیں گے ہمیں. بہت اچھا آپ کا سوال ہے. سب سے پہلے تو میں مریض کو آپشن دیتا ہوں کہ گلاسز, اگر اس سے مطمئن ہیں تو گلاسز بہتر آپشن ہے. سیکنڈ پھر کانٹیکٹ لینسز کا آ جاتا ہے. اگر اس پہ بھی پرابلم آ رہے ہیں یا کچھ لوگوں کے پروفیشن کی ریکوائرمنٹ ہیں, تو لیزرز جو ہیں اب تو بہت ایڈوانسڈ ہو گئی ہیں, اور اس سے بالکل ہم گلاسز سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. بہت سیف ہیں. تھوڑا سا رسک تو ہر پروسیجر کا ہوتا ہے, ہلکا سا رسک ہوتا ہے انفیکشن کا, لیکن اس کے علاوہ بالکل آئی سائٹ سے نجات مل سکتی ہے. اس میں اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کتنی آپ کی آئی سائٹ ویک کتنی ہے. تو میرا مشورہ ہوگا اگر کوئی کروانا بھی چاہتا ہے آپ پراپر اسیسمنٹ کروائیں. اس میں ہم کارنیا کی میجرمنٹس ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر لیزر کی ایڈوائس دیتے ہیں. اچھا, ایک دفعہ لیزر کرا لیں تو دوبارہ اس کے اندر چانسز ہیں کہ نظر دوبارہ کمزور ہو جائے گی؟ تھوڑا سا ہوتا ہے, اس میں بھی اسیسمنٹ آپ کی پراپر ہو. کئی دفعہ ہو کہ آپ کے کارنیا میں ٹینڈنسی ہے آنکھ کی جو پتلی ہے کہ پتلا ہونے کی, کیونکہ لیزر میں ہم کر یہ رہے ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور پتلا کر رہے ہوتے ہیں, کچھ خاص طور پہ جس طرح مایوپیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے, تو وہ ہمیں پہلے پتہ لگ جاتی ہیں. تو ان پیشنٹس کو پھر ہم منع کر سکتے ہیں کہ جی اس میں نہیں ہے. ورنہ موسٹلی جو پیشنٹس ہیں آئی وڈ سے کہ اس میں گلاسز کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن ایک سرٹن ایج میں جا کے کئی دفعہ ریڈنگ کی گلاسز جب وہ چیزیں پھر وہ ضرورت پڑ سکتی ہیں. اچھا, آئی سائٹ کا ایک اور بھی بڑا متھ ہے یا بہت کنفیوژن جو لوگوں میں رہتی ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ جب آپ گلاسز بہت سارے لوگ گلاسز پہنتے ہی نہیں ہیں اسی خوف سے کہ ایک دفعہ پہننے شروع کیے تو وہ نظر مزید گرتی چلی جائے گی. اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا اور بتائیں گے؟ ایبسلیوٹلی, بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. کافی لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے اور اس لیے گلاسز نہیں لگاتے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ گلاسز یوز کریں گے تو آپ کو بہتر نظر آئے گا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ گلاسز استعمال کرنا شروع کریں گے تو پھر لگ جائے گی. وہ آپ کی نظر جو ہے وہ بہتر کرے گا, لیکن کوئی اور اس کا نقصان نہیں ہے. اچھا, ہمارے پاس تھوڑا ٹائم بھی شارٹ ہے. ایک اور سوال, کیونکہ ہم جنرلی بات کر رہے تھے, جو ریٹنل سرجری ہے جو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا اگر ہمیں بتانا چاہیں. ریٹن سرجری یا پردہ بصارت کا آپریشن ہونا, اس میں مختلف وجوہات ہیں. جس طرح پردہ بصارت کا اکھڑنا, ریٹن ڈیٹیچمنٹ, آنکھ کے اندر بلیڈ ہو جانا جسے ہم وٹرس ہیمریج کہتے ہیں,
یا پردہ بصارت میں سوراخ ہو جانا جس طرح میکلو ہول، اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جس کو ہم ریٹنل سرجری سے بہتر کر سکتے ہیں. اور اب تو ریٹنل سرجری اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہم اتنا چھوٹا سا چھید کرتے ہیں آنکھ کے اندر کہ ہمیں اسٹیچز لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایون 1 ویک میں ہمیں پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا کہ اتنا میجر آپریشن ہوا ہے. تو بہت ہی کامیاب ہے. لیکن میرا لوگوں کو یہی مشورہ ہوگا کہ جب آپ کو آنکھوں کا پرابلم ہو، خاص طور پہ پردہ بصارت کی جو بیماریاں ہیں وہ کیٹریکٹ کی طرح نہیں ہیں. جس طرح سفید موتیاں میں تو آپ ویٹ کر سکتے ہیں، اب پردہ بصارت کی بیماریوں میں جتنا جلدی آپ ان کا علاج کروائیں گے اتنا بہتر رزلٹس بھی ہوں گے، اتنا بہتر آپ کی نظر بھی ہوگی. اچھا، ریٹنل ڈیٹیچمنٹ اگر ایک دفعہ ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ بھی چانسز ہیں آپریشن کے بعد دوبارہ ہو جائے؟ کم چانسز ہوتے ہیں. زیادہ یہی ہوتا ہے کہ جس طرح سکسیس ریٹ ہوتا ہے 100% نہیں ہوتا، کسی بھی سرجری کا نہیں ہے. تو اسی طرح ریٹنل ڈیٹیچمنٹ بھی 100% نہیں ہے. تو تھوڑا سا چانس ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے. اگر ہم اسے پراپرلی فکس کر لیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ دوبارہ پرابلم نہیں ہوگا. اچھا، کیونکہ ہم اہتمام کی طرف بھی جا رہے ہیں، ایک آخری 2-3 چیزیں جو ہیں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ایک تو ہم اپنی آنکھوں کا ڈیلی لائف میں روزانہ کس طرح سے خیال رکھ سکتے ہیں، اور دوسرا ڈائٹ کے حوالے سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو زیادہ کرنی چاہیے یا اوائڈ کرنی چاہیے کہ ہماری آنکھیں ٹھیک رہیں؟ اچھا، جنرلی تو جس طرح میں نے تھوڑا سا پہلے آپ کو مینشن کیا تھا کہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے. آپ بیلنس ڈائٹ لیجئے. ایج کے ساتھ کچھ آنکھ کی بیماریاں ہیں جس میں پردہ بصارت کمزور ہو جاتا ہے. اس میں ویجیٹیبلز کا بڑا رول ہے. اسپنچ، بروکلی، جو گرینز ہم کہتے ہیں، یا پیز وغیرہ، مٹر وغیرہ، وہ زیادہ آپ کھا سکتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کا پردہ بصارت جو ہے اس کے فنکشن بہتر ہوگا. وہ آپ کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی آنکھ میں یا نظر کا پرابلم ہو وہ آپ بر وقت اپنے آئی ڈاکٹر کو دکھائیے. تو میرا خیال اگر یہ ہم احتیاطی تدابیر کرتے رہیں تو ہماری اچھی نظر بحال رہے گی. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا، جس طرح اگر آپ کے اور رسک فیکٹرز ہیں، ڈائبیٹک ہیں یا ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں، تو اس کو کنٹرول رکھیں. یا کولیسٹرول آپ کا زیادہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے جس طرح اور اعضاء کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں، اسی طرح آنکھوں کو بھی متاثر کر رہی ہوتی ہیں. اچھا، ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی اس حوالے سے کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہیں یا بلڈ پریشر ہے تو ان کو کم از کم ہر 6 مہینے کے بعد اپنی آئی سائٹ چیک کرا لینی چاہیے. جو نارمل لوگ ہیں ان کو سال میں یا کتنے عرصے میں اپنی آنکھوں کا پراپر طریقے سے ڈاکٹر کے ساتھ سے معائنہ کروا لینا چاہیے؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جس طرح بچے ہیں یا ٹین ایجر ہیں، اس میں تو آنکھ کی نظر آپ کی تبدیل ہو رہی ہے، آپ کا گلاسز کا نمبر چینج ہو رہا ہے. تو اس میں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ 6 months یا میکسیمم 1 year پہ آپ چیک کروائیے. تو ونس یو آر گرون اپ، آپ 20 سے 40 ایئر کے ایج میں کوشش کیا کریں کہ ایوری 2 years آنکھوں کا چیک ہو جانا چاہیے. پھر اس میں ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کے اور کوئی رسک فیکٹرز ہیں تو اس میں آپ سالانہ بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن آفٹر 40 years آف ایج بہت سی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں آنکھ کی، جن کا ہمیں بر وقت پتہ نہیں لگتا جب تک ہم دکھائیں گے نہیں. ایون جس طرح گلاکوما ہے، اس کو ہم سائلنٹ ویژول ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں، کہ وہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. لوگ کہتے ہیں پین وغیرہ، کوئی پین نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ آپ کی نظر چلی جاتی ہے. وہ جب تک آپ آنکھ کا پریشر چیک نہیں ہوگا آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ پرابلم ہے. کیٹریک کا بھی ایسے ہی ہے، وہ آپ جب تک چیک نہیں کروائیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ نہیں لگے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپٹیشنس جو ہوتے ہیں، جو آئی گلاسز وغیرہ جہاں پہ ہوتے ہیں، آئی سائٹ چیک کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے شروع میں چیک اپ صحیح ہے یا نارمل ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا چاہیے، آپتھمالوجسٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے؟ اس پہ تھوڑی سی جی، اس میں آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں آپٹیشنس پراپرلی ٹرینڈ ہیں. تو اس میں تو سسٹم ہی ایسے ہے کہ پہلے آپ آپٹیشن کے پاس جاتے ہیں، ورنہ تو جو آپتھمالوجسٹ ہیں ان کا ورک لوڈ بہت انکریز ہو جائے گا. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ابھی تک کوئی ایسا آپٹیشنس کا بہت اچھا ٹریننگ سسٹم نہیں ہے. آپ کچھ آ رہے ہیں آپٹیشن، تو جو ویل ٹرینڈ آپٹیشنز ہیں بالکل آپ ان کو دکھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بات کر رہی ہیں کہ جس طرح نارمل اینکو کی دکان پہ چلے جائیں، اس سے میرا خیال ہے بہتر ہوگا کہ آپ آپتھمالوجسٹ کو اپنی آنکھیں دکھائیں، اور اس سے بر وقت چیزوں کا پتہ لگ جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام کا اختتام کریں گے. 2-3 باتیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہیں اور جن پہ میں مزید سٹریس کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کا بہت سارا خیال رکھیں. لو کوالٹی پروڈکٹس آنکھوں کے لیے نہیں استعمال کریں. اچھی صرف کوالٹی آئی میک اپ یوز کریں. اگر آپ کانٹیکٹس پہنتے بھی ہیں اس پہ جتنا مرضی عرصہ لکھا ہو 12 گھنٹے کے بعد اس کو ضرور اتار دیں. اور تیسری بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپنی صحت کا اور اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اسی کے ساتھ
مجھے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا.